اس سے پہلے ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ انشاء طلبی کی 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 میں سے 2 کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لی ہے، امر اور نہی کے بارے میں۔ اب انشاء طلبی کی تیسری قسم ہے، وہ ہے استفہام۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ۔ یہاں سے استفہام کی تعریف کرتے ہیں کہ استفہام کہتے ہیں کہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں علم کو حاصل کرنا، یہ استفہام ہے۔ ایک نامعلوم چیز ہو، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اسے استفہام کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ، بہرحال استفہام، فَهُوَ، پس وہ طلب العلم، علم کا طلب کرنا ہے، بشیء، کسی چیز کے بارے میں۔ وَأَدْوَاتُهُ، اور اس کے ادوات یعنی ہمراہ استفہام کے حروف، یعنی حروف استفہامیہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ 11 حروف استفہامیہ کو صاحب دروس البلاغہ نے بیان فرمایا ہے۔ الحمزہ 1، دوسرا حل، تیسرا ما، چوتھا من، پانچواں متا، چھٹا اجانا، اور ساتواں کیفہ، آٹھواں آئینہ، اور نامہ انا، اور 10واں کم، اور 11واں جو ہے وہ ہے ایوم۔ یہ 11 حروف ہیں جو مصنف نے بیان کیے ہیں، یہ حروف استفہامیہ ہیں، ان کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ آگے پھر ان 11 حروف میں سے ہر ایک پر گفتگو فرمائیں گے۔ تو ان 11 میں سے پہلا جو ہے وہ حمزہ ہے، تو فرماتے ہیں فالحمزۃ لطلب التصور او التصدیق، کہ حمزہ وہ طلب تصور یا طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ یعنی ان دونوں کے لیے حمزہ استفہام کا استعمال ہوتا ہے، طلب تصور کے لیے بھی اور طلب تصدیق کے لیے بھی حمزہ استفہام کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے پھر تصور کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں فالتصور هو ادراک المفرد، تصور کہتے ہیں مفرد کے ادراک کو، مفرد کے بارے میں جاننے کا نام تصور ہے۔ جیسے کہ تیرا قول کا قولی کا علی مسافر ام خالد، جیسے کہ تیرا قول کیا علی مسافر ہے یا خالد۔ تعتقد، تو اعتقاد رکھتا ہے، ان سفر، کہ بے شک سفر، حاصل من احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے حاصل تو ہے، ولیکن تطلب تعجینہ، لیکن تو تعجین کو طلب کر رہے کہ ان دونوں میں سے کس نے سفر کیا۔ والذا، اور اسی وجہ سے یجاب، جواب دیا جائے گا، بالتعجین، تعجین کے ساتھ، فیقال، تو کہا جائے گا علی ما سأل، تو کہا جائے گا علی، جواب میں علی کہا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے، ہم نے تصور کے بارے میں پڑھا کہ تصور کہتے ہیں مفرد کے ادراک کو، ادراک کے مفرد کا نام تصور ہے، مفرد کے بارے میں جاننے کا نام تصور ہے۔ آگے مثال دی کہ علی مسافر ام خالد، کہ اب یہ 2 مفرد ہیں، خالد اور دوسرا ہے علی۔ اب آپ کو ان کے بارے میں اتنا تو معلوم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے حصول سفر کی جو نسبت ہے وہ واقع ہے، یہ تو معلوم ہے کہ سفر ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے، اس چیز کا آپ کو علم ہے، مگر آپ تعیین کرنا چاہتے ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے سفر کس نے کیا، علی نے یا خالد نے۔ تو جواب میں ان 2 مفردوں میں سے کسی ایک مفرد کی تعیین کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کہا جائے گا علی جن، تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ سفر کرنے والا علی ہے۔ اب ایک مفرد کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ علم جو ہے وہ حاصل ہوا، تو اس ادراک کے مفرد کو کیا کہتے ہیں؟ طلب تصور کہتے ہیں۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں
فالتصور هو ادراک المفرد ہے، پر تصور وہ مفرد کا ادراک ہے، مفرد کے بارے میں جاننے کا نام تصور ہے، کقولی کا جیسے کہ تیرا قول، علی کیا علی مسافر مسافر ہے، ام خالد یا خالد مسافر، تعتقد تو اعتقاد رکھتا ہے، ان السفر کہ بے شک سفر، حاصل من احدہما حاصل ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، یہ دو مفرد ہیں علی اور خالد، ان دو میں سے کسی ایک کے لیے یہ جو سفر والی نسبت ہے یہ آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے حاصل ہے، ولیکن تطلب تعجینہ، لیکن آپ تعجین کو طلب کرنا چاہتے ہیں کہ ان دو مفردوں میں سے کس کے لیے نسبت وہ حاصل ہے، وَلِذَا یجاب بالتعجین، اسی وجہ سے جواب دیا جائے گا تعجین کے ساتھ، فَيُقَالُ عَلِيٌّ تو پس کہا جائے گا مثلا علی، تو اس سے آپ کو مفرد کی تعجین ہو جائے گی کہ سفر کرنے والا علی ہے۔ آگے ہم نے کہا تھا کہ حمزہ یا طلب تصور کے لیے آتا ہے یا طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، آگے تصدیق کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَالتَّصْدِيقُ هُوَ إِدْرَاكُ النِّسْبَةِ، تصدیق وہ نسبت کے ادراک کا نام تصدیق ہے، نسبت کے بارے میں جاننے کا نام تصدیق ہے، نحو جیسے اسافر علی کیا علی نے سفر کیا، تستفہم اب دیکھیں کیا علی نے سفر کیا تو آپ پوچھ رہے ہیں، تستفہم آپ پوچھ رہے ہیں عن حصول سفر، سفر کے حصول کے بارے میں، وعدم ہی اور عدم حصول سفر کے بارے میں، والذا اس وجہ سے یجاب جواب دیا جائے گا بنعم او لا، یا نعم کے ساتھ جواب دیا جائے گا یا لا کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ خلاصہ عبارت یہ ہے، تصدیق کہتے ہیں ادراک کے نسبت کو، نسبت کے بارے میں جاننے کا نام تصدیق ہے۔ مثلا مثال کے ساتھ مسئلہ واضح سمجھ آ جائے گا، مثال دی اسافر علی، اب علی یہ ہے یہ مفرد ہے اور سفر یہ علی کے لیے نسبت ہے، اب آپ کو اتنا تو معلوم تھا کہ علی نے سفر کرنا تھا، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جو سفر والی نسبت ہے علی کے لیے وہ اب علی کو حاصل ہوئی ہے یا نہیں، تو اب اس نسبت کے بارے میں آپ ادراک کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو جب اس نسبت کے بارے میں، سفر کے بارے میں کہ اس کے لیے سفر کی نسبت جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے، وہ نسبت واقع ہوئی ہے یا نہیں واقع ہوئی، تو اگر علی نے سفر کیا ہو، علی کے لیے وہ سفر کی نسبت حاصل ہو، وقوع نسبت ہو، تو نعم کے ساتھ جواب دیا جائے گا، اگر علی کے لیے وہ سفر کی نسبت حاصل نہ ہو، عدم وقوع نسبت ہو، تو پھر لا کے ذریعے جواب دیا جائے گا۔ تو جب نعم کے ذریعے جواب ملا تو متکلم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ علی کے لیے وقوع نسبت سفر جو ہے وہ حاصل ہے، تو پھر متکلم کو وقوع نسبت سفر کا علم ہوگا، یعنی نسبت کے واقع ہونے کا علم ہوگا، اور لا کی صورت میں اگر جواب دیا جائے تو اس صورت میں لا وقوع نسبت سفر کا علم حاصل ہوا، یعنی اس علی کے لیے وہ جو سفر کی نسبت ہے وہ واقع نہیں ہے۔ تو تصدیق ہم نے کہا تھا کہ نسبت کے جاننے کا نام ہے، ترجمہ دیکھیں، والتصدیق و تصدیق ہوا ادراک النسبت، نسبت کے جاننے کا نام ہے، نحو جیسے کہ اسافر علی کیا علی نے سفر کیا، تستفہم آپ پوچھ رہے ہیں عن حصول سفر، سفر کے حصول کے بارے میں، وعدم اور عدم حصول سفر کے بارے میں، والذا اس وجہ سے جواب دیا جائے گا بنعم او لا، نعم کے ساتھ جواب دیا جائے گا یا لا کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر تصور کے لیے اور تصدیق کے لیے، طلب تصور کے لیے اور طلب تصدیق کے لیے حمزہ استفہام کا جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ پہلی صورت میں طلب تصور تھا تو وہاں پہ حمزہ استفہام کا استعمال ہوا، دوسری صورت میں جو ہے وہ طلب تصدیق تھی تو حمزہ استفہام کا استعمال ہوگا۔ آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔